دوستو 30 سفر آخری جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ہر طرف لوگ وظائف اور ٹوٹکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ کوئی کہے گا یہ پڑھ لو، کوئی کہے گا وہ کر لو، لیکن دوستو میں آپ کو ایک سچ بتاؤں، ان چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واقعی پسند ہے۔ اس دن میں آپ کو 7 ایسے کام بتاؤں گا جن سے آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا، لیکن ان میں سے ایک کام ایسا ہے جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اور اگر آپ نے وہ کر لیا تو سمجھو آپ کی قسمت بدلنے کا راستہ وہیں سے کھلے گا۔ وہ 7 کام کون سے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، نیت صاف ہونا تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو ہزاروں وظیفے بھی بیکار ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ 7 کام آ رہے ہیں، لیکن میری بات ضرور ماننا، ان میں سے 5واں کام سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلا کام جو اس جمعۃ المبارک کو آپ نے ضرور کرنا ہے وہ ہے 2 رکعت نماز شکرانہ۔ دیکھو بھائیو، سچ بات تو یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، یہ دے دے وہ دے دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم نے کتنی بار اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوستو 30 سفر کے اس آخری جمعۃ المبارک پر جب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو اس دن سجدے میں جا کر اپنے رب سے یہ نہ کہو کہ مجھے اور کیا چاہیے، بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مہینہ دکھایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھنا، یہ نماز صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی بوجھ اتار رہے ہوں۔ بھائی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو اپنے مالک کے پاس جا کر بیٹھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس وقت سچی تڑپ ہوئی نا، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اور ہاں، اس نماز کا کوئی خاص لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی بار یہ پڑھنا ہے یا اتنی بار وہ پڑھنا ہے۔ سادہ نیت کرو کہ اے اللہ تیرے شکرانے کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں، اور بس نماز شروع کر دو۔ سجدے میں جا کر اپنی زبان سے نہیں، اپنے دل سے اللہ کو پکارو۔ یقین مانو، جب انسان اپنی زبان سے کہتا ہے نا کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف شکر ادا کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سنو، اس شکرانے کی نماز کے بعد ایک ایسی چیز ہے جو اس دن کی اصل جان ہے، اور وہ کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اس جمعۃ المبارک کو آپ نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن وہ کام کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی بات میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ کام بہت سے لوگ کرتے تو ہیں لیکن طریقے سے نہیں کرتے۔ دوستو اب آتے ہیں دوسرے کام کی طرف، یہ کام ہے صدقہ دینا۔ دیکھو بھائیو، ہم سب کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صدقہ صرف تب دینا چاہیے جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے یا جب ہماری جیب میں بہت زیادہ پیسے ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو وہ صدقہ بہت پسند ہے جو انسان اپنی خوشی سے اور کسی کو دکھائے بغیر دیتا ہے۔ 30 سفر کے اس آخری جمعۃ المبارک کو جب ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ چاہے 10 روپے نکالو یا 100، یا پھر اپنے گھر سے تھوڑا سا کھانا ہی کسی غریب کو دے دو، لیکن یہ کام ضرور کرو۔ ایک بات غور سے سننا، بہت سے لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صدقہ تو دے دیتے ہیں، لیکن دینے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب اللہ پر کوئی احسان کر دیا ہے۔
بھائی ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے، ورنہ لینے والے تو بہت سے ہیں۔ جب آپ صدقہ دیتے ہو نا تو دراصل آپ اپنے رب کے ساتھ ایک سودا کر رہے ہوتے ہو، ایک ایسا سودا جس میں نقصان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو کسی کو پیار سے مشورہ دے دینا، کسی کا راستہ صاف کر دینا یا کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس دن آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ یا آپ کی زبان سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ دوستو اب تیسرے کام پر آتے ہیں، اور بھائی یہ پوائنٹ ذرا دھیان سے سننا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہماری روح کو بالکل نیا کر دیتی ہے، وہ ہے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا۔ دیکھو انسان ہے، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، لیکن اصل بندہ وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ 30 صفر کی اس آخری جمعۃ المبارک کو جب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، ایک خاص وقت نکالو، چاہے رات کا آخری پہر ہو یا دن میں کوئی تنہائی کا وقت، بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے کہو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، میں نے ایسی حرکتیں کی جو تجھے پسند نہیں تھیں، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک بات غور سے سمجھنا، توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھ لینا نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ اس غلطی کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر رہے ہو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زبان سے تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کل پھر وہی کام کریں گے۔ بھائی ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں چوتھے کام پر، اور یہ کام ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بہت بڑا ہے۔ یہ کام ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ دیکھو بھائی ہم سب اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے۔ اس 30 صفر کے آخری جمعۃ المبارک کو جب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ اپنے معمول میں تھوڑا سا وقت درود پاک کے لیے نکالیں۔ ایک بات غور سے سننا، بہت سے لوگ درود پاک کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اتنی بار پڑھ لیا تو یہ مل جائے گا۔ بھائی درود پاک تو محبت کا نام ہے۔ آپ جتنی محبت اور عقیدت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر برسے گی۔ دوستو اب پانچواں کام، اور بھائی یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دیکھیے دوستو ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک تو موجود ہے، الماریوں میں سجا ہوا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے کھول کر پڑھتے ہیں؟ 30 صفر کے اس آخری جمعۃ المبارک کو جب ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، یہ تہیہ کر لو کہ چاہے آپ پورا قرآن نہ پڑھ سکو، لیکن کچھ آیات یا صرف ایک سورہ ہی صحیح، لیکن اسے سمجھ کر پڑھو گے۔ ایک بات بہت غور سے سننا، لوگ صرف تلاوت کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا۔ بھائی قرآن پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے الفاظ ادا کر دیے، قرآن تو اللہ کا پیغام ہے، آپ کے لیے ہے۔ جب آپ قرآن کھولتے ہو نا تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے براہ راست کلام کر رہا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں چھٹے کام کی طرف، اور یہ وہ کام ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے، وہ ہے اپنے والدین کے لیے خاص دعا کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ دیکھو بھائی ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکثر ان ہستیوں کو بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں ہیں۔ 30 صفر کا یہ آخری جمعۃ المبارک جب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، دوستو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے والدین کا دل جیت لو،
اگر وہ زندہ ہیں تو آج کے دن ان کے پاس بیٹھو، ان کا حال پوچھو، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعائیں لو، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ اور دوستو، اب آخری یعنی 7واں کام، اور بھائی یہ وہ کام ہے جس کے بغیر آپ کی باقی ساری نیکیاں بھی شاید وہ رنگ نہ دکھائیں جو دکھانا چاہیے۔ دوستو، وہ ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں اور اپنوں سے تعلقات کو جوڑنا۔ دوستو، سچ بتاؤں تو آج کل ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہمارے گھر کے پاس رہنے والا کوئی عزیز یا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار کس حال میں ہے۔ 30 صفر کے اس آخری جمعۃ المبارک کو جب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، ایک بار اپنا فون اٹھاؤ اور ان رشتہ داروں کو کال کرو جن سے آپ کی بات ہوئے مہینے یا سال بیت گئے ہیں، یا اگر کوئی ناراض ہے تو ضد چھوڑ کر خود پہل کرو۔ جب دل میں بغض، کینہ اور نفرت بھری ہوتی ہے نا، تو لاکھ عبادت کر لو سکون نہیں ملتا۔ اس جمعۃ المبارک کو اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لو۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے وہ 7 کام۔ میں نے آپ کو کوئی مشکل وظیفہ نہیں بتایا، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے بوجھ ہو۔ یہ وہ سیدھے سادے اعمال ہیں جو اگر آپ اس جمعۃ المبارک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھنا، اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی بھیجیں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کے گھر میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔